بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج جس آیت کا وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ آیت ہے سورۃ فاتحہ کی۔ یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ بہت ہی پیاری یہ آیت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے کچھ حکایات اور روایات بھی ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ کو وظیفے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی نفس اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک اس کو وہ سب کچھ نہ مل جائے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اس میں سے اگر کسی چیز میں تاخیر محسوس کرے تو اچھے طریقے سے اس کا سوال کرے۔ فرمایا کہ اللہ سے اطاعت کے ذریعے وہ لے سکتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ سے ہدایت کا سوال ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ ہے۔ بہت ہی لاجواب یہ وظیفہ ہے، اس کے فوائد بھی بہت قیمتی ہیں، لہذا آپ نے یہ وظیفہ غور سے سننا اور سمجھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، سورۃ فاتحہ بہت بابرکت سورت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنایا ہے، اور یہ سورت ایسی مبارک ہے کہ جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمان دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ جو بھی کسی بیماری میں اس سورت کو پڑھتا ہے شفا پاتا ہے۔ اس سورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ یاد رہے، جب بندہ رب العزت سے مکمل یقین رکھتا ہے اور یقین کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ سے جب بھی سوال کیے جائے مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اسی سورت کی مبارک آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ یہ اسی آیت کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، کل آئے گی تو اس کا رزق بھی ساتھ ہی آئے گا۔ اس فرمان کے بارے میں سوچو تو کل کا درس دیا جا رہا ہے۔ انسان کو چیونٹیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دیتی ہے۔ پرندوں کے بارے میں بھی ذرا سوچئے، جو خالی ہاتھ ہر شام اپنے آشیانوں کی جانب لوٹتے ہیں اور اگلی صبح اس توکل کے ساتھ نکلتے ہیں کہ ان کو ان کا رزق تو مل کر رہے گا۔ انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی ذات پر مکمل توکل کرے کہ اس کے نصیب میں جو رزق لکھا جا چکا ہے وہ اس تک پہنچ کر رہے گا۔ ذرا سوچیں تو، جنگلات میں موجود جانوروں کو، درندوں کو رزق کون دیتا ہے؟ سمندروں میں موجود مچھلیوں کو رزق کون دے رہا ہے، جن کا ایک وقت کا کھانا منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے؟ آخر ان کو بھی تو رزق پہنچایا جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جو رتبہ اور جو عظمت عطا فرمائی ہے وہ کس وجہ سے عطا فرمائی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا رتبہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا شرف ملا، اور باقی انبیاء کو بھی اعلیٰ رتبے ملے، کیونکہ وہ دعوت خدا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبوں کو بلند کیا۔ وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے، اور اسی راستے کا ذکر اسی آیت میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ سے اس ہدایت اور راستے کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمایا۔ لیکن پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا انسان چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول گیا ہے۔ اس بات کو بھول گیا ہے کہ وہ جو ہر نماز میں دہراتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ سے دعا تو کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا، لیکن خود عملی طور پر دنیا کی چمکتی دمکتی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور دنیا والوں کے پیچھے بھاگتا ہے،
اور اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے سوا کسی بھی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کیونکہ یہ شرک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ چلیے آپ کو آج کے وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کہ اہدنا الصراط المستقیم کا وظیفہ ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے روزانہ ایک تسبیح اس آیت کی پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، اول اور آخر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائیں گے اور آپ کو آپ کی منچاہی چیزیں ضرور عطا کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ آپ نے پورے یقین سے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اور پہلے بھی اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کسی چیز میں کوئی تاخیر محسوس کرے تو اس کو اچھے طریقے سے طلب کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کی خواہشیں ضرور پوری ہوں گی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو دعا ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں۔ اور جب بندہ اللہ سے یہ گمان کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، بس اس بات کا خیال رکھیں کہ شرک نہ کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کریں اور اللہ کی مکمل اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اس راستے کو اختیار کریں جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ یقین جانیے آپ کے لیے اللہ پاک راستے کھول دے گا، آپ کی قسمت پھر جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ اور یاد رہے توکل بڑی دولت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ قوی ہو، اس کو توکل کرنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ سب لوگوں میں معزز بن جائے تو اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، اور جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ غنی بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر توکل کرنا سیکھے۔ اسی لیے اللہ کی ذات پر توکل کرے اور اللہ تعالیٰ سے اسی مبارک صورت اور مبارک آیت اہدنا الصراط المستقیم کے توسط سے سوال کرے۔ خود بھی ہمارا آج کا وظیفہ ضرور آزمائیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔